دین اور سیاست کے سلسلے سے ہم لگاتار گفتگو میں شریک ہیں۔ دین بڑی وسعت والا ایک لفظ ہے کہ اس کے اندر اقتصادیات کا نظام بھی ہے، گھریلو نظام بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، ہر طرح زندگی سے وابستہ جتنی اشیاء ہیں ان سب پر محیط لفظ اگر کوئی ہے، سب کے اوپر اگر صحیح طور پر بمعنی اثر انداز ہوتا ہے تو وہ دین۔ دین سے الگ ہٹ کے دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی عمل آپ کرتے رہیے، اگر وہ خالص دنیا کے نظریے سے ہے تو پھر بے دینی میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی میں نیت ذرا سی ہو جائے کچھ نیکی کی کہ جو دین مطالبہ کرتا ہے، ذرا سی کچھ نیت ہو جائے عبادت کی کہ جو دین مطالبہ کرتا ہے، تو وہ کہ وہ عمل دنیاوی ہو لیکن وہ دینی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ میں آج کمانے نکلوں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 1,00,000 کماؤں اور اسے پھر اپنی آسائش پر خرچ کر دوں، اور ایسا ایک گاڑی خریدوں کہ پڑوسی دیکھ کے کم سے کم کنفیو سے تو اس کو چل بھی جائے، یہ خالی دنیا ہے۔ لیکن یہ کہ پروردگار میں نکلا ہوں روزی کمانے کے لیے، تیرا کرم، تیرا رحم، تیری مہربانی میرے شامل حال ہے، مجھے رزق حلال عطا کر کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی اور جو میری ذمہ داریاں ہیں ان کی کفالت کو پورا کروں۔ میرے پاک پروردگار کسی کا محتاج مجھے نہ کر، بس یہ دین ہو گیا۔ بات وہی ہے، جذبہ وہی تھا، جذبہ ایک ہی کار فرما ہے، کمانا ہے وہاں بھی اور وہاں بھی، لیکن وہاں دنیاوی نظریے سے اگر ہوا تو رہ گئے۔ تو دین یہی مطالبہ کرتا ہے کہ رہو دنیا میں لیکن چہرہ تمہارا دین کی طرف رہنا چاہیے۔ تمہیں جو مجمع نظر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم دین کی طرف رہو، تمہارا ہر عمل وہ دینداری کے اوپر ہو، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے یا دنیاوی اعتبار سے اس میں سب کچھ ہو۔ تو اسی طرح جیسے کہ دین کے تمام پیغامات آیا، قرآن کریم جو دین کا آئین ہے، کتاب ہے، نبی مرسل اعظم سے آئی ہے، اللہ کا حکم ہے، اگر اس کو آپ مطالعہ کیجئے، قرآن کہتا ہے کہ آؤ ان میں غور کرو، تدبر کرو، تو اگر آپ وہاں مطالعہ کیجئے گا تو آپ پائیں گے کہ جب ذکر کرنے نکلے ہیں نبی مرسل اعظم تو قصص میں پورے پرانے قصے اور جو واقعات گزر چکے وہ تمام قصص قصے وہ موجود ہیں، جناب آدم سے لے کر اور اس وقت تک کہ کون گیا، جناب عزیز کے اوپر کیا گزری، جناب عزیر پہ کیا گزری، جناب نوح پہ کیا گزری، اور ان سے پہلے نبیوں پہ کیا گزری، حتیٰ یہ کہ حضرت آدم پر بھی کیا گزری کہ کس طرح سے، تو یہ سب قرآن کریم میں ہے۔ لیکن نبی مرسل اعظم جب اس معاشرے کے درمیان کہ جہاں صرف کفر ہی کفر تھا، لوگ کفر کو فالو کرتے تھے، کفر کو ہی مانتے تھے، تو وہاں نبی مرسل اعظم نے سب سے پہلی جو آواز بلند کی وہ صرف اللہ اکبر تھی۔
نبوت کا اعلان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یعنی ایک ایسا خدا ہے، ایک ایسا خالق کہ جو بے دیکھا بھالا ہے، جو ان بتوں میں یا ان کے محیط شکلوں میں نہیں سما سکتا، وہ ایک بڑا ہے۔ اور اس وقت کے اگر سیاسی حالات دیکھیں تو یہ تھے کہ عیسائیت اتنی زیادہ فروغ پائی ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں سے لے کے اور یمن کے حصے تک اپنا، اور اتنا بڑا وہ روم کی وہ سلطنت بنا کے، وہ جس کا دارالخلافہ قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا۔ اور ادھر جو عراق عرب ہے، جو آج عراق ملک بن گیا ہے، یہ عراق عرب ہی ہے، عرب کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ایرانی جو تھے وہ برسر اقتدار بھی تھے اور پاورفل بھی تھے، تو یہ ان کے تسلط میں رہتا تھا، کیونکہ تب تک اسلام یا دین ایران میں نہیں پہنچا تھا، یا دنیا میں نہیں آیا تھا، یا اس کا نہیں پتہ لگا تھا۔ تب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ لوگ یہاں پہ پوری طرح سے استحقاق رکھتے تھے اور لوگوں کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ نبی مرسل اعظم کا آنے کے بعد جہاں آزادی کی بات کی کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب کا حاکم ہے، اللہ خالق ہے، کوئی کسی کے اوپر استحقاق نہیں رکھتا، کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکتا، اگر کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ اس کا ہے، تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ لوگوں کو جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ یار ایک ایسا آدمی اس سرزمین پہ آیا ہے کہ جو مساوات کی بات کرتا ہے، نہ گورے کی بات کرتا ہے، نہ کالے کی کرتا ہے، نہ عرب کی کرتا ہے، نہ عجم کی کرتا ہے، یہ تو برابری کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، غلامی کی بات ہی نہیں کرتا۔ تو چلو اس کی طرف بڑھو۔ نتیجہ یہ جو ترجمہ لوگ آتے گئے اور نبی مرسل اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی یا اسلام لائے اور دین کو تسلیم کیا، دین کی اہمیت کو سمجھا، اس کی اچھائیوں کو دیکھا، اس کی اچھائیوں کو سمجھے، اور سمجھانے والے کون تھے؟ تن تنہا مرسل اعظم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب چاروں طرف جو لوگ جا رہے تھے اور چاروں طرف جو لوگ تھے، تو آپ اچھی طرح سے محل مقبول سمجھ گئے ہوں گے بھائی یہاں آگ کی پرستش ہو رہی تھی اس حصے میں، وہاں پتہ لگا کہ عیسائیت تھی، وہاں ایک طرف یہودیت تھی، تو واقعات تو ان کے بھی تھے، قدیم واقعات زرتشتیوں کے بھی تھے، اور قدیم واقعات جو پتھروں کی عبادت کرتے تھے ان کے بھی تھے۔ قدیم واقعات میں جناب موسیٰ کا واقعہ بھی تھا، جناب عیسیٰ کا بھی واقعہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی مرسل اعظم جس جگہ جاتے ہیں، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جو بھی مومنین پڑھتے ہیں تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ قرآن کریم ہر میدان میں دنیاوی، سیاسی، دینی، ہر طرح کے درس کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ درس دیتا ہے، یہ ہدایت کرتا ہے بندوں کی، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو کیا مل رہا ہے کہ جب ان کے درمیان جا رہے ہیں تو وہاں تذکرہ ہو رہا ہے جناب موسیٰ کا، موسیٰ کا ذکر ہوا، اور موسیٰ کے وہ واقعات کہ اللہ نے کیسے ان کو بچایا، کیسے ان کی ہیبت کو واپس پلٹایا، اور فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، وہ تمام واقعات، اور اس کے بعد دین کا پیغام۔ اگر آپ آیات پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر دین کا بھی اعلان، دین کا اعلان، وہ جو اللہ کا مکمل کیا ہوا دین نبی مرسل اعظم کے لیے ہے، یعنی دین اسلام، اس کا بھی اعلان، جو اللہ کے نزدیک دین ہے، دین اسلام، اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ آپ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں جناب عیسیٰ کا، تو جب آپ عیسیٰ کا بیان کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی عیسائی ہوگا کہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے؟ توجہ رکھیے گا، جب آپ ذکر ہی اس کا کر رہے ہیں تو اس کو تو متوجہ ہونا لازم ہے۔ جب پورا تذکرہ اور اچھائیاں آپ نے بتا دی، عظمت بتا دی اور اس کی منزلت بتا دی، اس کے بعد آپ نے اسی خالق و مالک کا کہ جس نے عیسیٰ کے ذریعے مریم کی پاکیزگی کی گواہی دلائی تھی، اسی کا حوالہ دے کر کوئی بات کہی، تو اب تسلیم کون نہ کرے گا؟ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد پر۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی اپنی اپنی بات کرتا ہر انسان۔ آج بھی آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیے، کافی دیر تک وہ چاہتا ہے کہ اس کی سنی جائے اور اس کے تمام
جو تکلیفیں ہیں، آزار ہیں، اور جو اس کی فتوحات ہیں زندگی کی، جو جوہر اس نے دکھائے ہیں اپنی زندگی میں، ان سب کو آپ سنیں اور اس کی داد و تحسین دیں۔ مثلا یہ کہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں جگہ ایسا کیا تھا، فلاں جگہ ایسا کیا تھا، لیکن یہاں بالکل ایک طرح سے آپ اگر غور کیجئے تو تمام تر حالات تبدیل ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر آیا اس کے بعد تو جنہوں نے سچ مچ میں موسیٰ کو پہچانا تھا، جنہوں نے سچ مچ میں عیسیٰ کو پہچانا تھا، جن کا سچ مچ میں قدیم والی کتابوں کے اوپر اعتماد تھا، تو وہ واقعات میں ملتا ہے کہ مثلا ایک راہب نے یہ کہا جناب ابو طالب سے کہ جب حضور کو لے کر آپ تجارت کے لیے نکلے کہ ابو طالب اس بچے کو لے کر واپس لوٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ بڑا صاحب عظمت بچہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ چلتا ہے تو اس کے سر پر بادل سایہ کر کے چلتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اگر مذہب سے کوئی انسان واقف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مذہب کی عظمت کو سمجھے گا، ان کے پیغام کو سمجھے گا، اور کہیں نہ کہیں یہ واقعات ہیں کتب ما سبق میں قرآن سے پہلے، توریت ہو، انجیل، توریت، زبور، انجیل، آپ کوئی کتاب دیکھیے اس ذکر سے خالی نہیں ہے۔ بس نظر بصیرت یہ ہے کہ جنہوں نے غور کیا اپنی کتابوں میں، وہ تو صحیح راہ پہ آ گئے جب انہیں روشنی دکھائی دی، جب انہیں راستہ دکھانے والا آیا وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ لیکن جو لوگ کتابیں تو گھر میں سجا کر رکھتے تھے، بڑے خوبصورت غلافوں میں، جزدانوں میں، کتاب تو ان کے گھر میں تھی لیکن نہ مطالعہ کرتے تھے، نہ سمجھتے تھے، تو جب روشنی بھی آئی، بتانے والا بھی آیا تو وہ نہ سمجھ سکے۔ قرآن کا بھی عزیزو، کیونکہ ماحول کا اثر معاشرے کا بہت ہوتا ہے، قرآن کریم بھی گھروں کی زینت ہے، اچھے اچھے جزدانوں میں رکھا ہوا ہے، جب امام آئیں گے تو پہچانا کیسے جائے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ پہچانا کیسے جائے گا؟ بھائی وہ میں نے بتایا کہ اتنا طویل اور اتنا لمبا چوڑا اور اتنا مربع ورگ فٹ اور ورگ کلومیٹر کا وہ دائرہ کہ جس میں نصارہ و نجران جمع ہوئے تھے اور قائم تھے، ان میں بڑی تعداد نہ تھی جو ایک دم نبی مرسل اعظم پر ایمان لے آئی، صرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں غور کر رکھا تھا اور مرسل اعظم کی عظمت کو پہچانتے تھے کہ ہماری کتاب تو خود اس کی گواہی دیتی ہے، تو ہم کیوں نہ اس پر ایمان لے آئے؟ تو نبی مرسل اعظم پر وہ ایمان لے آئے۔ آج ہم لاکھ یہ کہتے رہیں کہ قرآن ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور ایک جگمگاتی روشنی نازل کی، تو وہ نور ہے۔ اب نور کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نور، حضور سرور کائنات کی حدیث موجود ہے، سب سے پہلے نور خلق کیا گیا۔ اب اگر حضور پیکر مادی میں بھی آئے تو معاذ اللہ کیا نور نہ تھے؟ اور جب نور تھے تو جیسے نبی کے دامن کو تھامنا، جیسے کتاب کے دامن کو تھامنا، اسی طرح نبی کے دامن کو تھام کے، نبی کی سنت پہ چل کے، نبی کی پیروی کر کے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے، وہ اطرت ہی اہل بیت کی کتاب کے دامن کو بھی تھامنا ہے اور اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنا ہے۔ صلوات پڑھتے پر تو سیاسی منشا دین جو ہے وہ معاشرتی سیاست۔ اب ہماری گفتگو کل اصول دین سے چل رہی تھی اور میں نے مختصراً اس میں کچھ عرض کیا، آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ میں نے کہا تھا کہ فروعات وہ عمل کا نام ہے۔ اب آپ نماز کو لے لیجئے، نماز ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کی شرح کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ صلاۃ ہے جو فحش و منکرات سے بچاتی ہے۔ ذرا توجہ کی میرے چھوٹے بھائی، ذرا دھیان اور توجہ میری طرف کر لیں، میں منتظر ہوں کہ آپ دیکھیں نماز کیا ہے۔
نماز میں 5 وقت اگر ہم جاتے ہیں نماز کے لیے، 5 وقت کی نماز ہم ادا کرتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 5 وقت کا تو ہے، 5 وقت کی تو ہی ہیں. اور کون کون سی ہیں؟ توجہ ہے. جمعہ واجب تخیری ہے، واجب ہے جب امام آئیں گے. عیدین ہے واجب لیکن سنت ہے امام ہی آ کے. اس کے علاوہ نماز میت ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے؟ نماز آیات ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے؟ نماز طواف ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک اور نماز ہے خاص کر کے جو واجب ہو جاتی ہے، اور وہ اس جگہ واجب ہوتی ہے کہ جب انسان منت مان لے یا وعدہ کر دے اپنے پروردگار سے کہ پروردگار اگر مجھے یہاں کامیابی ملی تو میں 2 رکعت تیری شکرانے کی نماز ادا کروں گا. پھر وہ اس کے اوپر واجب ہے اگر کام ہو جائے. صلوات پڑھے پر محمد تو یہ عہد و پیمان کی ہے. تو نماز نے عہد و پیمان بھی سکھا دیا، نماز نے وقت کی پابندی بھی سکھا دی انسان کو، نماز نے فجر میں اٹھنے کی دعوت بھی دے دی، نماز نے عشاء کے بعد آزادی اور تیرے آرام کی اجازت بھی دے دی. تو جو ہے نا، تو نماز کتنی چیزوں سے معاشرہ سازی کر رہی ہے. اور پھر یہ کہ 5 وقت کیا نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو تیری طہارت اور تیری پاکیزگی کا بھی اہتمام نماز نے کر دیا. تو یہ کیا تیری کون سی سیاست ایسی افضل سیاست ہوگی جو درد سیاست کا دینی دنیاوی تجھے نماز دے رہی ہے کہ تو نے وضو کیا، تیری طہارت ہو گئی، پاک ہو گئی. اب آگے بڑھیے. جو سیاسی اثرات ہمارے معاشرے پر منکشف ہونے والے ہیں، دکھائی دینے والے ہیں، وہ نماز سے کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ طویل بیان نہیں کروں گا، مختصر ہی چلنی ہے. صلوات پڑھ دو. میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو بھی مومنین ہیں بڑے بیدار ہیں اس وقت. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ. تو آپ 5 وقت جب وضو کر رہے ہیں، آج میڈیکل سائنس دیکھا آپ نے کتنے صدی کے بعد، 14 صدیاں تو مکمل ہی ہو گئی اور 15ویں رواں دواں ہیں. آج جا کے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. بھائی حضور سرور کائنات نے اس وقت کہا کہ وبا کی جگہ سے نہ جاؤ دوسری جگہ، اور جہاں وبا پھیلی ہو اگر وہاں ہو تو وہاں سے نکل کے مت آؤ، جہاں ہو وہیں تو وہیں رہ جاؤ. آج صاحب وہ کوارنٹین بھی ہے، آج آئسولیشن بھی ہے، آج لاک ڈاؤن بھی ہے. تو آج اتنی ترقی کے بعد معاشرہ، میں تو سمجھتا ہوں 14.5 سال پیچھے حضور کے قول کے اوپر کھڑا ہو کر بتا رہا ہے کہ نبی برحقی سچے ہیں، باقی سب تو. آپ غور کریں، اب نبی مرسل اعظم نے بتا دیا، اور نماز ہے، نماز کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. تو نماز میں جب وضو کیا، طہارت ہو گئی. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 5 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو تاکہ تمہارے اندر قوت مناعت پیدا ہو. اور یہ بھی تحقیق کہہ رہے ہیں وہ لوگ، بغیر تحقیق کے نہیں کہا. میرے نوجوان توجہ رکھیں، بڑی تحقیق کے بعد یہ سامنے آئی ہے کہ اگر انہیں آگے بھیج دیں. صلوات پڑھے پر محمد بڑی تحقیق کرنے کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہاتھ دھونے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی بیکٹیریا ہی کل ہو رہے ہیں. یہ بار بار کا دھونا جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہے، جو ایک اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اس طاقت کو بڑھاتا ہے. آپ سمجھ میں آیا کہ وضو کیوں ضروری تھا 5 وقت. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور پھر 5 ہی وقت پہ کیا رسالت ہے مومن کے لیے؟ تو یہ ہے کہ باوضو رہے، اس لیے کہ آپ نے وہ روایات و احادیث سنی ہے کہ امام آئیں گے تو پکاریں گے اور ایک آواز کے اوپر 1 قدم گھر میں ہوگا اور 1 قدم امام کے پاس ہوگا. تو اگر بے وضو پڑے ہیں تو اتنے وضو بناتے رہ جائیں گے، پہنچے گا کون؟ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اگر عقیدہ ہے، ایمان ہے تو باوضو رہا جائے.
پاک و طاہر رہا جائے، تو پاک و طہارت کے ہمارے معاشرے پر کتنا اثر مرتب ہوا۔ یہ تو ابھی شروع بھی نہیں کی میں نے نماز، ابھی تو وضو میں ہی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد اب آئیے نماز اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور طولانی گفتگو میں نہیں کروں گا، انشاءاللہ پھر زحمت کو آپ کی تمام کرتا ہوں، کیونکہ وقت کی طرف دیکھنا جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے وقت کی بربادی ہوگی۔ میں بڑی روانی سے میرے الفاظ کی طرف توجہ رکھیں اور میرے چہرے کی طرف دیکھ لیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد نماز کوئی انسان ایسا لاؤ پوری دنیا سے میرا چیلنج ہے، ایک مسلمان سے اوپر ایک مولوی، ایک حافظ، ایک قاری، ایک مفتی، ایک بڑا عالم، ایک مجتہد ایسا لاؤ جو یہ کہہ دے کہ تو غضب کے کپڑے پہن کے آ جا، نماز کی نیت کر لے، تیری نماز ہو جائے گی۔ تو نماز نے اس برائی کو کہاں روکا؟ اور جب 5 بار اس تکرار میں جائے گا، یہ دھیان کرے گا کہ کہیں یہ کپڑے جو میں پہن رہا ہوں یہ نجس کمائی کے تو نہیں ہیں، کسی کے غصب کے تو نہیں ہے، جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں یہ کسی کی چھینی ہوئی تو نہیں ہے، کسی غریب کا خون تو اس مٹی میں شامل نہیں ہے۔ تو جب 5 مرتبہ غور کرے گا تو معاشرہ کتنا صالح ہو جائے گا، کتنا پاک ہو جائے گا۔ اور معاشرہ سازی ہی کا نام جیسے فلاسفہ نے بتایا، جیسے ائمہ نے بتایا، جیسا رہبروں نے بتایا، معاشرہ سازی ہی تو سیاست کہلاتی ہے عزیزو۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ تو نماز اس لیے ہے۔ اور پھر جب آپ نماز میں جاتے ہیں تو نماز میں انفرادیت کا سوال، وہ ثواب آپ کا ہے جو اللہ نے رکھا۔ اور کیا رکھا ہو؟ اور یہ دیکھیے، غور کیجئے کہ اگر آپ با جماعت کے پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔ جماعت مطلب کم از کم محلے کے لوگوں کا مسجد میں آنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جانا، دکھ و تکلیفوں کو سمجھنا۔ اور اگر کوئی کسی کے دکھ میں شامل ہوتا ہے، خوشی میں شامل ہوتا ہے، کسی کو اچھی رائے دیتا ہے، کسی کی اچھی رائے پر عمل کرتا ہے، تو اسی سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اس سے بہتر سیاست کیا ہوگی کہ جو معاشرے کو صالح بھی بناتی ہے، پاک بھی بناتی ہے، طاہر بھی بناتی ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد انشاءاللہ زندگی بخیر پروردگار تمام عزاداروں کو اور تمام مومنین کرام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا کرے اور وبائی اور موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ عزیزو، آپ آتے ہیں نواسہ رسول کا پرسہ دینے کے لیے جناب رسول خدا کو۔ یہ سب حسین مخدوم کی شہادت کا طفیل ہے کہ جو دین کی باتیں، علمی گفتگو، پاک و طاہر مجلس، پاک و پاکیزہ ذہن، پاک صاف خیال، مجلس میں آئے، بیٹھے یہاں اتنی دیر کم از کم خطورتوں سے اور ایسے تفکرات سے کہ جو ذہن میں خلفشار پیدا کرتے ہیں، ایسی برائیاں کہ جن میں نہ چاہتے ہوئے آپ شامل ہو جاتے ہیں، کسی کے جھوٹ میں گردن نکلا کر، کسی کے جھوٹ میں ہاں کر کے۔ تو ان سب سے آپ کم از کم جتنا وقت آپ یہاں گزارتے ہیں، مجلس ہے، تذکرہ حسین ہے، تذکرہ آل محمد ہے، جتنا آپ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، یہ سب پاک و طاہر لمحے ان کا پروردگار ہی آپ کو عطا کرے گا صدقے میں محمد و آل محمد کے۔ مال محمد وہ کہ جنہوں نے دین کو بچایا، دین کے پیغام کو بچایا، اللہ کی توحید کا کلمہ بچایا، نبی کی رسالت کا کلمہ بچایا۔ آج نبوتوں کا اگر وارث کوئی ہے تو وہ ذکر حسین ہے۔ کربلا تک حسین اور ذکر حسین کے ساتھ ساتھ تمام تر وہ اذکار جو اللہ کی ہدایتوں سے مشتق ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ تمام دہرائے جاتے ہیں۔
اور انشاءاللہ قیامت تک دہرائے جاتے رہیں گے، اور روز محشر بھی یہ تذکرہ کرنے والے اپنے گریہ و بکا میں مشغول ہوں گے۔ تو وہاں جب روز محشر تصورات میں اپنے ذاکرین عظام اور علماء کرام سوچتے ہیں کہ وہاں کس طرح ہوگا، تو ان منظروں کو بھی زبانی، چاہے کوئی خواب میں دیکھے چاہے کوئی بشارت میں دیکھے، بیان کرتے ہیں تو بڑی قلب کو تسکین ہوتی ہے کہ وہاں شفاعت کے لیے حضور آئیں گے، حوض کوثر پر حضرت علی مرتضیٰ ہوں گے، جناب امام معصوم سے پوچھا جا رہا ہوگا یہ کون ہیں، کہا میرے عزادار ہیں، جناب فاطمہ زہرا گوہر بے بہا، کہاں اس کی آنکھوں کا ایک موتی میرے رومال میں محفوظ ہے، ہاں عزادارو جناب فاطمہ کی نیابت کر رہی ہیں جناب زینب۔ اور اب حسین کی امانت سکینہ جناب زینب کی آغوش میں ہے، قافلہ منزل طے کرتا ہوا بڑھ رہا ہے۔ ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام ہے عزاداران سید الشہداء کہ قافلہ قریب دیر راہب جا کر رکتا ہے۔ قافلے والوں نے، فوج اشقیہ نے اپنے قیام نصب کر دیے، اپنے آرام و آسائش کا سامان کر لیا، قیدیوں کو ایک طرف کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ جن نیزوں پر سرائے شہداء نصب تھے ان نیزوں کو غائب کے دیر سے ملا کر جگہ جگہ ان نیزوں کو نصب کر دیا گیا اور سر وہاں لگے ہوئے تھے۔ جناب سکینہ کربلا کے بعد ایک لمحے کو اپنے بابا سے جدا ہونے کے فراق میں چین نہیں پاتی تھی اور ہائے بابا کہہ کر گریہ کیا کرتی تھی۔ اس روایت میں ملتا ہے کہ بابا واہ حسینہ ہائے حسینہ کی صدا جناب سکینہ کی زبان سے ادا ہوتی تھی۔ یہاں جب راہب کے دیر میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو رات کو بی بی اپنے حسب معمول جب شب کی تاریخ کی آئی سناٹا چھایا تو جناب سکینہ نے اپنے بابا کو یاد کرتے ہونا شروع کیا۔ ہاتھ بہن کرتی تھی۔ یہ آواز جب راہب کی فوجہ کے کانوں میں پڑی تو راہب کو بتایا اور کہا کہ اے راہب تو نیچے جا اور لشکر کے سالار سے یہ کہنا کہ اس قافلے میں کوئی بچی ہے جو بہن کر کے روتی ہے، حسین لفظ استعمال کرتی ہے، حسین کا نام لیتی ہے، اور جب حسین کا نام لیتی ہے تو مجھے اپنے آقا و مولا یاد آتے ہیں، تو جا کر اس بچی سے یہ کہہ دے کہ یہ حسین کا نام لے کر نہ رویا کرے۔ راہب اپنے دیر سے اترا تو روایت ہے کہ جب زینے سے اتر رہا تھا تو زینے کے قریب سر مظلوم کربلا نصب تھا۔ جب یہ راہب اتر کر چلا تو اسے ایسا لگا کہ شاید یہ نیزے پر جو سر ہے اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ راہب نے ایک اچٹتی نظر ڈالی اور اپنا تصور خیال کر کے آگے بڑھا اور پتہ کرتا ہوا وہاں پہنچا کہ جہاں جناب زینب بالوں سے سب کو جھکائے ہوئے بیٹھی تھی اور بالوں سے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، اور آپ کی آغوش میں وہ بچی تھی جناب سکینہ جو گریہ کر رہی تھی، سبک رہی تھی، کبھی کبھی درمیان میں آواز ہائے بابا واہ حسینہ کی صدا بلند کرتی تھی۔ راہب قریب آیا اور آ کر کہا بی بی دیکھو رونے کو میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنی بچی سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ حسین کا نام لے کر نہ رویا کرے۔ جناب زینب نے کہا راہب تو پریشان نہ ہو، میں اپنی بچی سے کہہ دوں گی، بچی مان جائے گی۔ سکینہ کو آغوش میں لٹایا، کہا بیٹی راہب شکایت کرنے آیا ہے تو آہستہ آہستہ بہن کر کے رو لے۔ راہب اپنی بات کہہ کر واپس جانے لگا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ زینے کے قریب سے گزرا تو پھر اس نے سامنے سے دیکھا کہ سر نے جھک کر سلام کیا اور سر کی آنکھوں سے آنسو روائے۔ اس سے رہا نہ گیا اور قریب آیا اور آ کر کہا اے سر تو کسی صاحب اعجاز کا سر معلوم ہوتا ہے، مجھے یہ بتا دے کہ تو نے سلام کیوں کیا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے اور تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ البتہ جس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا یہ واپس لوٹا اور لشکر کے سالار سے کہا کہ بھائی
اگر تیری اجازت ہو تو حفاظت سے اس سر کو اس رات میں اپنے مکان میں لے جاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کسی شناسہ کا یہ سر ہے۔ سردار نے اس کو اجازت دے دی، اس نے اس سر کو لیا اور لا کر ایک تخت کے اوپر اس سر کو رکھا۔ راہب کی زوجہ کی نظر پڑی تو دریافت کیا کہ میں نے تجھے اس بچی سے بہن نہ کرنے کے لیے کہنے کو بھیجا تھا، تو یہ کس کا سر لے آیا کہ اس کا خون بھی ابھی تک تازہ ہے اور اس کے بالوں میں گرد اٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ خاک آلود ہے، یہ کس کا سر ہے؟ راہب کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ کس کا سر ہے، لیکن یہ کسی شناسہ کا سر معلوم ہوا تو میں اسے لے آیا، اس لیے کہ اس سر نے مجھے جاتے وقت بھی سلام کیا اور آتے وقت بھی سلام کیا۔ راہب کی زوجہ کہنے لگی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کٹا ہوا سر جس کے بالوں میں گرد اٹی ہو وہ روئے گا بھی اور تجھ سے کلام بھی کرے گا؟ کہا تو کچھ کہہ، لیکن یہ سر آج ہمارا مہمان ہے۔ یہ راہب کون تھا عزادارو؟ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات کے پاس گیا تھا، بے اولاد تھا، تو حسین نے اسے 7 فرزند عطا کیے۔ ہاں عزیزو، جب یہ راہب جا کر اپنے آرام گاہ میں آرام کے لیے لیٹ گیا اور راہب کی زوجہ بھی آرام کرنے چلی گئی، تو شب کے سناٹے میں ایک مرتبہ چونک کر راہب کی زوجہ اٹھی اور راہب کی آرام گاہ میں آئی۔ روایت کے آخری جملے ہیں، رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ راہب کے قریب آئی، جھنجھوڑ کر اٹھایا، راہب تو یہ کس کا سر لے آیا؟ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ طبقۂ آسمانی روشن ہو گئی اور وہاں سے بیویاں آئی ہیں، میں دریافت کر رہی ہوں کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ حوا زوجہ آدم ہے، یہ آسیہ بنت عمران ہے۔ اور جب میں نے معلوم کیا ان بیویوں میں تو جو برقع پوش بیویاں آئیں جن سے بہت نور ساتھ تھا، تو ایک ندائے غیبی آئی کہ تو نے اسے نہیں پہچانا، یہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا ہے جو اپنے لال کے ماتم کے لیے آئی ہے۔ اور اے راہب ان بیویوں نے لیا اور اپنے بال کھول دیے اور ماتم شروع کیا۔ ارے فاطمہ کہہ رہی تھی اے میرے لال، میں نے تجھے چکیاں پیس کر اس دن کے لیے پالا تھا کہ تجھے بڑی بے رحمی سے کربلا کے لقودر صحرا میں ذبح کر دیا گیا۔ راہب اٹھا، سر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اے سر، تو صاحب اعجاز کا سر ہے، مجھے بتا دے کیا تو میرے آقا مولا حسین کا سر ہے؟ ایک آواز آئی، انا غریب الحسین۔ راہب نے سر پیٹ لیا،